سلسلہ قصص الانبیاء۔ آج ہم بات کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے۔ کل ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اگر اس کو سمرائز کر کے بتائیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش جو ہے وہ فرعون کے گھر پہ ہی اللہ تعالیٰ نے کی، سبحان اللہ۔ اب یہاں تک آپ جوان ہو گئے، آپ بہت باحوصلہ اور بلند اخلاق والے تھے، مسکینوں اور فقیروں کے ساتھ نرمی برتتے تھے، کمزوروں اور ناداروں کی مدد فرماتے تھے، مظلوموں کے کام آتے تھے۔ ایک روز ایسا ہوا کہ آپ ایسے وقت میں شہر کے ایسے راستے سے گزرے تھے جس وقت کوئی زیادہ آنا جانا نہیں ہوتا تھا لوگوں کا، تو ایسے میں آپ نے دو آدمیوں کو جھگڑتے ہوئے دیکھا۔ ان میں سے ایک تو آپ کی قوم یعنی بنی اسرائیل سے تھا اور دوسرا قبطی یعنی فرعون کی قوم سے تھا۔ اب آپ یہاں دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پلے بڑھے فرعون کے محل میں ہیں، لیکن یہ قوم ہے میری بنی اسرائیل۔ اسرائیلی نے جو ہی آپ کو دیکھا تو بلند آواز میں مدد کے لیے پکارا۔ وہ آپ کو جانتا تھا، اسے بھی یہ معلوم تھا کہ آپ بھی بنی اسرائیل سے ہیں اور فرعون کے محل میں پلنے کی وجہ سے آپ کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ انہی باتوں کی وجہ سے اس نے آواز دی مدد کے لیے نا، اے موسیٰ اس قبطی کے مقابلے میں میری مدد کریں۔ آپ ان دونوں کی طرف بڑھے، وہ ایک دوسرے سے بالکل گتھم گتھا ہونے لگے، ہاتھا پائی چل رہی تھی، ایک دوسرے کو مار رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو گھونسا مارا تو اس کا کام تمام ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہ مر چکا ہے تو بہت پریشان ہوئے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول فرمائی، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، اے میری پروردگار بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، لہٰذا تو میری مغفرت فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا، بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فرعون تک یہ بات پہنچ گئی کہ ایک قبطی کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اتنا اندازہ اسے ہو گیا تھا کہ یہ کسی اسرائیلی کا کام ہے، لیکن وہ یہ نہیں جان سکا تھا کہ اصل قاتل کون ہے۔ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ میری محل میں جو بچہ پل رہا ہے اسی سے قتل ہوا ہے۔ اس کو بس صرف یہ پتا تھا کہ کسی جیسے قبیلے کی بات ہوتی ہے، کسی اسرائیلی نے قبطی کا قتل کر دیا ہے۔ تو اس نے ٹو لگانے والے لوگوں کا ایک گروہ جو ہے وہ روانہ کر دیا کہ قتل کے بارے میں معلوم کیا جائے کہ کیا یہاں معاملہ ہوا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شہر میں فرعون اور اس کے سرداروں سے لڑتے ہوئے رات بسر کی۔ وہ خوفزدہ تھے کہ کہیں فرعون کو پتہ نہ لگ جائے کہ ان کا کام ہے۔ دوسرے دن صبح آپ اسی واقعے کی وجہ سے پریشانی میں گم چلے جا رہے تھے کہ اچانک اسی اسرائیلی نے پھر آپ کو مدد کے لیے پکارا۔ آج وہ کسی دوسرے آدمی سے جھگڑ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے میں آ گئے اور آپ نے اسے ملامت کرتے ہوئے کہا کہ بلا شبہ تم بہت گمراہ انسان ہو۔ وہ اسرائیلی ڈر گیا، اس نے خیال کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے مار ڈالنے کا ارادہ رکھتے ہیں، چنانچہ وہ پکار اٹھا، اے موسیٰ کیا تو مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے جیسے تو نے کل ایک شخص کو قتل کر دیا تھا؟ مطلب غلطی اس کی تھی، لیکن وہ خود ڈر کے کہ کہیں کل والی غلطی جو حضرت موسیٰ سے سرزد ہو گئی ہے اس کے ریگریٹ میں وہ مجھے بھی قتل نہ کر دے، تو اس نے اونچا اونچا بول دیا کہ کل آپ نے قتل کیا تھا۔ جو ہی اسرائیلی نے یہ الفاظ کہے، قبطی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہلاک کیا ہے۔ بس پھر کیا تھا، فرعون تک یہ بات پہنچ گئی، اسے بھی معلوم ہو گیا کہ قبطی کے قاتل سیدنا موسیٰ علیہ السلام۔ اس نے فوراً اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ موسیٰ کو تلاش کر کے اس کو میرے سامنے حاضر کرو۔ فرعون کے دربار میں ایک بھلا آدمی میں موجود تھا اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتا تھا۔ جو ہی اس نے فرعون کو یہ حکم دیتے سنا، وہ دربار سے نکلا، دوڑا اور ایک مختصر راستے سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچ گیا۔ ان کے سامنے پہنچتے ہی اس نے کہا کہ اے موسیٰ، بلا شبہ دربار والے تیرے خلاف مشورہ کر رہے ہیں کہ تجھے قتل کر ڈالیں، لہٰذا تو نکل جا، بے شک میں تیرے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ آپ کو جب پتہ لگا آپ اسی وقت شہر مصر سے نکل گئے۔ آپ کو ڈر تھا کہ کہیں قبطیوں میں سے کوئی انہیں پکڑ نہ لے۔ آپ کو تو راستے بھی معلوم نہیں تھے، کچھ معلوم نہیں تھا کہ کہاں جائیں، کس کے پاس جائیں، کون انہیں پناہ دے گا۔ بس چل پڑے اور چلتے رہے۔ آپ ڈرے ڈرے اور سہمے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے، ساتھ دعا کرتے ہوئے، اے میرے رب تو مجھے ظالم قوم سے نجات دے، اے میرے رب تو مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ راستہ بہت خشک ویران، موسم گرما تھا، انہیں کھانے کو بھی کچھ نہیں مل سکا۔ سفر میں بے شمار تکلیفیں برداشت کی، پھر بھی آپ راستہ جو ہے اس پہ چلتے رہے۔ آپ فرما رہے ہیں، مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ کی ہدایت دے گا۔ آخر آپ مدین کی سرزمین تک جا پہنچے اور آپ اس وقت بہت تھکے ہوئے تھے، بھوکے پیاسے تھے۔ آپ کو وہاں ایک کنواں نظر آیا۔ راستے میں آپ نے صرف درختوں کے پتے کھا کھا کر گزارا کیا تھا۔ امیجن آپ تھے بھی ننگے پاؤں، مسلسل چلنے کی وجہ سے جوتے گھس کر کہیں گر گئے تھے۔ آپ نے کنویں پر لوگوں کا ہجوم دیکھا تو وہ کنویں سے خود بھی پانی پی رہے تھے اور اپنی بکریوں اور دوسرے جانوروں کو بھی پانی پلا رہے تھے۔ تو وہ سب اس کوشش میں تھے کہ آگے بڑھ کر اپنے مویشیوں کو پانی پلائیں۔ کنویں سے کچھ فاصلے پر دو لڑکیاں کھڑی ہوئی تھیں اور ان کے پاس بکریاں تھیں، لیکن وہ مردوں کے ہجوم میں گھسنے سے عاجز تھیں اور ان لوگوں کے فارغ ہونے کا انتظار کر رہی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ انہیں مدد کی ضرورت ہے۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ ان کے پاس پہنچے اور ان سے بولا، کیا معاملہ ہے؟
تو وہ کہنے لگی ہم ان کے فارغ ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، یہ لوگ تو ہمیں کنویں کے پاس بھی نہیں جانے دے رہے ہیں، جب یہ لوگ خود پی لیں گے، اپنے جانوروں کو پانی پلا لیں گے، تب ہم اپنی بکریوں کو بھی پانی پلائیں گے، ہمارے ابا جان لیکن وہ بہت زیادہ بوڑھے ہیں اس لیے ہم یہاں پر آئے ہیں۔ تو لڑکیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوال کا جواب اس طرح سے دیا۔ ان کی بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بکریوں کو کنویں کی طرف ہانکا اور کنویں کے پاس لے آئے۔ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے بعد کنویں پر بھاری پتھر رکھ دیا کرتے تھے جسے تقریباً 10 آدمی اٹھاتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے وہ پتھر ہٹایا اور ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ تو دونوں لڑکیاں دیکھتی رہ گئیں اور آپ کا شکریہ ادا کیا، پھر اپنے گھر کی طرف چل دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریوں کو پانی پلانے کے بعد پھر سائے میں آ بیٹھے۔ اس وقت آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل و کرم اور نعمتوں کا سوال ان الفاظ میں کیا کہ اے میرے رب، بے شک تو میری طرف جو بھی خیر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ ادھر جب وہ لڑکیاں گھر پہنچیں تو انہوں نے والد کو جا کر ساری بات بتائی۔ والد کیونکہ بوڑھے تھے اور 2 بیٹیوں کے ساتھ اکیلے رہتے تھے تو انہوں نے کہا جاؤ اس اجنبی کو گھر لے آؤ۔ لڑکی اسی جگہ پہنچی، بڑی شرم و حیا والی تھی، اس کے چلنے کے انداز سے بھی حیا ٹپک رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک آ کر اس نے کہا میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ وہ آپ کو اس کی مزدوری دیں جو آپ نے ہماری خاطر بکریوں کو پانی پلایا ہے۔ حضرت موسیٰ نے اس غرض سے تو پانی پلایا نہیں تھا کہ اس کا معاوضہ ملے، یہ کام تو انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا۔ اس کے باوجود آپ لڑکی کے والد کی دعوت پر اس کے گھر چلے گئے۔ گھر پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا سارا واقعہ ان کے والد کو سنایا تو بزرگ نے پوری توجہ سے مکمل واقعہ سنا، پھر بولے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے اس ظالم قوم سے نجات پا لی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان لڑکیوں کے باپ سے گفتگو کر رہے تھے کہ ان میں سے ایک لڑکی اپنے والد سے بولی ابا جان آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیجئے، یہ اس میں بہترین ثابت ہوں گے کیونکہ یہ قوی اور مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ ایماندار دار بھی لگتے ہیں، جو خوبیاں ایک مزدور میں ہونی چاہیے وہ ان کے اندر موجود ہیں۔ لڑکیوں نے آپ کی طاقت اس وقت دیکھی تھی جب آپ نے کنویں پر سے پتھر اٹھا کر ان بکریوں کو پانی پلایا تھا۔ دونوں نے آپ کی قوت اور طاقت کے علاوہ آپ کی حسن سلوک کو بھی محسوس کر لیا تھا۔ بات چیت اور گھر تک ساتھ سفر کرتے وقت آپ کے ادب اور احترام کا اندازہ بھی انہیں بخوبی ہو گیا تھا۔ تو لڑکیوں کے والد کو یہ خیال بہت پسند آیا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح آپ سے کر دوں، لیکن اس شرط پر کروں گا کہ 8 سال تک آپ میری نوکری کریں گے، اور اگر تم 10 سال پورے کرتے ہو تو تمہاری مہربانی ہوگی، اور میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا، انشاءاللہ یقیناً تم مجھے نیک لوگوں میں سے پاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بات خوشی سے قبول کر لی اور فرمایا یہ میرے اور آپ کے درمیان معاہدہ ہے، ان میں سے جو مدت بھی میں پوری کر لوں مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اور ہمارے اس معاہدے پر اللہ نگران ہے۔ آپ ان کے پاس انتہائی اخلاص اور ایمانداری سے کام کرتے رہے یہاں تک کہ 10 سال کی مدت پوری ہو گئی۔ اب آپ اپنے ملک واپس جانا چاہتے تھے اور اپنے گھر والوں سے ملنے کا شوق آپ میں بہت بڑھ چکا تھا، اس کے علاوہ آپ اپنی قوم کے حالات بھی جاننا چاہتے تھے، اس لیے آپ مصر واپس جانے کا ارادہ کر بیٹھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کا نام صفورہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہاں تک کا واقعہ یہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس جائیں گے اور اب فرعون سے ہوگی جنگ۔ کل کے پروگرام میں آپ کے ساتھ واقعہ شیئر کریں گے۔ آپ اپنے فیڈ بیک اور سجیشن سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں، ہمیں فیس بک اور یوٹیوب پہ جوائن کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔